بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے ہی منفرد اور ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ایجوکیشنل ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے، جو ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے کہ جی ہم نے کچھ ولاگس کیے ہیں جس میں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، یعنی بچوں کی نشو و نما کیسی کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک تھے سائیکو انالسٹ تھے جو 1902 سے لے کر 1994 تک ان کا دور ہے۔ یہ تھے ایرکسن، جرمن یہ نیورولوجسٹ تھے جنہوں نے سائیکو انالیٹک تھیوریز پہ، سائیکو انالیسس پہ، لوگوں کی نفسیات پہ بہت کام کیا اور انہوں نے جو اپنے تجربات سے زندگی کی 8 سٹیجز انہوں نے بنائی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی زندگی کی بہت اہم 8 سٹیجز ہیں جن میں سے ہر سٹیج پہ ان کی کچھ تربیت ہوتی ہے اور وہ ان کی نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے اور ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، ڈسکشن ہے، لیکن ہم مختصر طریقے سے ان اہم باتوں کا یہاں ہر سٹیج پہ ذکر کریں گے جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نسل بھی اچھی بنے، لوگوں میں جو ان کی ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں اور وہ ایک معاشرے کے نفسیاتی طور پہ مضبوط انسان جو نہ بنے اور اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ واضح بعد میں پھر جو ہم کہتے ہیں کہ سگمنڈ فرائڈ تھے، انہوں نے ان کی اپنی ایک تھیوری ہے جو کہ 1856 سے لے کر 1939 تک تھے، ان سے پہلے تھے۔ پھر ان کی مختلف تھوڑا تھوڑا فرق سے تھیوریز ہیں۔ پھر بعد میں نیو فرائیڈین تھیوریز جس کو کہتے ہیں کہ نئی جدید جو ہیں، لیکن ان کا بھی بنیاد انہوں نے بنائی اور یہ بہت ہی اہم تھیوریز ہیں۔ اب ان کی 8 جو سٹیجز ہیں زندگی کی، انہوں نے کہا کہ زندگی کی نمبر 1 جو ہے نا، جو پیدائش سے لے کر 18ویں مہینے تک بچوں کی جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں جو بچہ ہے وہ ٹوٹل اپنی ماں کے اوپر یا اپنے جو اس کی پرورش کر رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کا رول بہت ہی اہم ہے، یعنی ہمارے ماں ہی ہے سب۔ اس میں بچے کی ماں اسے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے اندر ممتا ہوتی ہے، اس کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے بچے کو وہ اگر پیار محبت اچھے طریقے سے پالتی ہے، کرتی ہے، اس کو جیسے ہماری مائیں لوریاں سناتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، تو اس سے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس کو بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میرا کوئی ہے، اور اس میں وہ جو اس کائنات دنیا سے بھی پیار کرے گا کہ مجھ سے پیار کیا گیا ہے اس لیے میں بھی پیار کروں گا دوسروں سے۔ اس میں کہ پیار محبت اعتماد اور اس میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے، تو وہ کس ہے؟ ماں کی محبت، اس کی ممتا اور اس کی جو اٹیچمنٹ اس کے ساتھ اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ مثبت ہونا چاہیے۔ کئی مائیں نگلیکٹ کر دیتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، پوچھتی نہیں ہیں یا ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جی مائیں ان کے ساتھ یہ پیار محبت اور اچھے طریقے سے رویہ کر کے ان کو پالیں۔ اس دور میں اگر نہیں کریں گی تو پھر بچے میں خود اعتمادی نہیں آئے گی، اس کی جو میں ہے جس کو کہتے ہیں نا میں، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور بچہ پھر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا، اس کے ساتھ تعاون نہیں، وہ دنیا کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ دوسری سٹیج ہے 18 سے 3 سال تک۔ اس سٹیج پہ بچے میں بچہ جو نا آہستہ آہستہ اس میں جو اب پہلے تو ماں کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا، اب وہ بیٹھنا کھڑے ہونا چلنا بولنا شروع کرتا ہے، ان چیزوں کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے کہ جی ہاں میں کھڑا ہو گیا، میں چل پڑا، میں نے کہ لفظ بولا۔ اب اس پہ اس بچے میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کبھی بچے کو یہ نہ کہیں یہ کیا، وہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، تم گندے ہو، نہیں، اس کو ہمیشہ اچھا کہیں، منفی لفظ نہیں بولنا، کوئی ایسی غلط بات نہیں بولنی جس کی وہ نیگیٹیوٹی اس کے ذہن میں ہے۔ کیا پتا کون سا لفظ وہ بچہ پکڑ لے، ذہن اس کا بچہ ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن اس وقت اس کے جو دماغ نیورونز ہیں وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں سگنل، تو اس کو ہمیشہ اچھے سگنل، اچھے رویے، اچھے اشارے، اور اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اور وہ تعاون اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ اب تیسری سٹیج ہے 3 سے 5 سال کی سٹیج۔ اب اس سٹیج میں جو اہم چیزیں ہیں دو، وہ ہیں خوابوں کی دنیا، فینٹیسی لائف۔ بچہ دیکھو نا
خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، خواب دیکھتا ہے، یہ میری گڑیا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پانی چاہیے، کھانا چاہیے، اس کو کپڑے چاہیے۔ اور دوسرا اس میں آتی ہے تجسس، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، وہ ایک ایک چیز میں انگلی ڈالے گا اور وہ پوچھے گا۔ تو یہ بچے میں اس وقت اس کو یہ نہ کہ برا، غلط، ایسے نہیں نہیں، اس کو آپ بتائیں، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو بتائیں کہ یہ پین ہے، اس کو بتائیں یہ گڑیا ہے، اس کو بتائیں یہ چڑیا ہے، مطلب اس کو اس کے تجسس کو مطمئن کریں، اس کو تنگ نہ آ جائے کہ ہر وقت ہی چین چین چین، نہ، ایسا نہیں کرنا، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اس کی فینٹیسی لائف جو خوابوں کی دنیا اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کو کھونے دیں، لیکن اس کو حقیقت کا بھی بتائیں کہ جی جیسے گڑیا ہے، بھی بیٹے یہ تو گڑیا ہے، یہ کھانا نہیں کھاتی، یہ تو آپ کی گڑیا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، اس طرح اس کو بتائیں تاکہ اس کے اندر محبت، پیار اور یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ پھر اس میں پھر اگر آپ اس میں تجسس یہ وہ نہیں آئیں گے، غصے سے کریں گے، اس میں بھی غصہ آئے گا، ایگریشن آئے گی، اور اس میں جو اس کی ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اب چوتھی سٹیج ہے 5 سے 13 سال تک۔ اب 5 سے 13 سال یہ اس کی گویا اسکول کی عمر ہے۔ ایرک ایرکسن نے یہ انالائز کیا کہ اس میں بچہ نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، اسکلز سیکھتا ہے، چلنا، کھیلنا، پڑھنا، حساب کتاب، انگریزی، اردو، ساری چیزوں، اور اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ اسکول میں اسکول میں جا کے اس کے ٹیچر نے اس کو گڈ دیا، یہ دیکھیں، اس کو پھر اپریشیٹ کریں، ویری گڈ، شاباش۔ اور اگر اس کو نہیں ملتا تو یہ نہ کہیں کہ یہ کیا، تمہاری پرفارمنس کم ہے، یا اگر 8 سے کم نمبر آ گئے، 7 آ گئے، تم 8 کیوں نہیں آئے، اس کو کمپیئر نہ کریں دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، شاباش، ویری گڈ، اور محنت کرو، اور پڑھو، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس میں پھر انفیریٹی آئے گی، اور اس کے اندر آئے گا کہ میں ناکام ہوں، میں پتہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اگر 10 میں سے اس نے 8 لے لیے ہیں تو آپ کہتے ہیں 9 کیوں نہیں آئے، یہ نہ کہیں، اس کو شاباش، اچھا، اپریشیٹ کریں ہمیشہ۔ اسی طرح پھر آ جاتا ہے 13 سے 21 سال کی عمر میں، اس میں وہ دیکھتا ہے کہ میں دوسروں کی نظر میں کیسا ہوں۔ اب تو پہلے اپنے آپ کو میں سمجھتا تھا، اب وہ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ جو بچوں کی 12 سے 18 سال نوجوانی کے، تو اس میں بڑا 5-6 چیزیں لکھی تھی، لیکن ایرک ایرکسن نے کہا کہ اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم آتی ہیں، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں کیسا لگتا ہوں۔ خاص طور پہ دیکھو، پہلی نظر تو ماں باپ کی ہے نا، تو ماں باپ کو ہمیشہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت، بہت محنتی، بہت ہی ہے، تو اس کو یہ ضرور اس کو بتائیں، سکھائیں، اور اس کو اچھا کہیں ہمیشہ۔ اور اگر اس کی برائیاں، اس کو، بچے کو برا نہیں کہنا، برائیوں کو ٹھیک کریں کہ جی یہ ایسے اگر نہ ہوتا تو ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اور وہ نیا نیا اس کو نیا رول اس کو ملتا ہے، دیکھیں نا، یا 13 سے 18 تک، 21 تک اس کو نئی ایک پروفیشنل لائف ہے، یا کوئی کسی بھی فیلڈ میں وہ جاتا ہے، اس کو نیا ایک رول ملے گا، اس میں اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے نبھائے، نئی سکلز وہ سیکھتا ہے، وہ اچھے طریقے سے سیکھے۔ اب اس میں اگر وہ دوسرا، پھر اس میں وہ فیوچر پلاننگ کرتا ہے کہ جی میں یہ کر لیا، اب میں کیا کروں گا، اس میں اس کی ہیلپ کریں، حقیقت پسندانہ سوچ اس کی آگے بڑھائیں، اس کو جو ریئلسٹک گول سیٹ کرنے میں اس کی مدد کریں، یہ نا کہ ان ریئلسٹک گول وہ کر لے، جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں، اچھا جی میں تو اس کو دیکھ کے میں تو بزنس کروں گا، وہ ماں باپ کے لگا دیے لاکھوں کروڑوں، اور وہ ہے ہی نہیں اس کو تجربہ پتا۔ تو یہ اس کے رول، کوئی بھی اس کو گول حاصل، جو گول سیٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کریں اور مدد کریں۔ اب اس سٹیج سے اگر وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھتا ہے، اپنی ایک اس کی جو سکلز اور رول اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس میں اعتماد آئے گا، اگر نہیں ہے تو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو قوت فیصلہ کی کمی ہوگی، اور وہ اینٹی سوشل، یعنی ایک توڑ پھوڑ کرنے والا، معاشرے کے اینٹی، جو اس کے بری عادتیں اس میں ڈیولپ ہو جائیں گی۔ اب اس نے کہا کہ چھٹی جو سٹیج ہے وہ 21 سے 40 سال کی عمر کی سٹیج ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بہت کچھ پروفیشنل یا جو چیزیں وہ پڑھنا ہوتا ہے زندگی میں، کہ جس راستے پہ چلنا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اب اس کے اندر اس میں جو ایک پارٹنرشپ کا سینس آتی ہے، پارٹنرشپ چاہے کاروبار ہے، چاہے انفرادی زندگی ہے، چاہے اجتماعی زندگی ہے، اس میں جیسے میاں بیوی شادیاں ہوتی ہیں، یا اس کے بعد کاروبار میں دوسروں کے ساتھ، جو دفتر میں یا کسی فیکٹری بزنس میں وہ دوسروں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے،
تو اس میں اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے. یا اگر پرانی جو ساری چیزیں اس کی صحیح طریقے سے آگے آ رہی ہیں تو اس میں اس کی اپنی ایک شناخت جو ہے، متوازن شناخت اس کی ہوگی. اپنے آپ کو نہ کو بڑا سمجھے گا، نہ کو چھوٹا سمجھے گا. ایک دوسرے کو بھی اہمیت دے گا، اپنی بھی اس کی اپنے نظر میں جو حقیقت میں اہمیت ہے اتنا ہی کرے گا. یہاں پہ آ کے پھر اس کے جو اس کے جو پرومیسز ہوتے ہیں، جو اس نے وعدے وعید ہوتے ہیں، وہ پورے کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ حقیقت پسندانہ وعدے ہوں اور ان کو صحیح طریقے سے پورا کرے. اسی طرح وہ جو کمیونٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، فیملی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اس میں. ایک اس کے لیے اس میں اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے کچھ، تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تیسرا اس میں آتی ہے کہ وہ کمیونٹی کے کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جیسے کوئی این جی او بنا لی یا محلے میں کوئی کام کرانے کے لیے، اس میں اس کی گائیڈنس ہونی چاہیے، پلس اس کو اچھے طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے. اسی طرح وہ مسائل کو حل کرتا ہے، اپنے بھی خود اس میں سمجھ عقل آ جاتی ہے، اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، دوسروں کے مسائل میں بھی وہ مشورے دیتا ہے. اسی طرح اس کو زندگی کی ایک اپنی فلسفی نظر آتی ہے. زندگی خود غرضی کا نام نہیں ہے، زندگی ایک فلسفہ ہے، اپنے لیے، گھر کے لیے، محلے کے لیے، دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے. اس فلسفی کو وہ سمجھتا ہے اور اس میں ایک توازن کے ساتھ آگے 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 چلتا ہے تاکہ وہ ایک کارآمد انسان ہو. اگلی اس کی سٹیج وہ کہتا ہے کہ 40 سے 60 سال کی عمر ہے. اب یہاں تک وہ سارے تجربات سیکھ چکا ہوتا ہے، زندگی کی کسی لائن پہ چڑھ چکا ہوتا ہے، اس میں محنت اور اس کی سوچیں ایک رخ اختیار کر چکی ہوتی ہیں. اب وہ ایک پروڈکٹیو کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنا چاہیے نارملی، اور وہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں وہ جو اس کی جو اپنی فیملی اور ملک سب کے ایک توازن کے ساتھ فائدے میں وہ چل رہا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خود غرضی ہو، سب کچھ میں ہی لے لوں، یہ نہیں ہے کہ سب کچھ لوٹا دوں، بلکہ ایک اپنا کام، اپنی سروس، اپنی نوکری، اپنے سارے ایک توازن کے ساتھ ہو تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو، فیملی کو بھی فائدہ ہو، معاشرے کو بھی اس سے فائدہ ہو. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ وہ پروڈکٹیو کام کرے لیکن توازن کے ساتھ. اسی طرح اب اس وقت اس میں ایک بہت سارا نالج اور علم ہو جاتا ہے اپنی پروفیشن کے بارے میں، دنیا کے بارے میں. وہ اپنا نالج دوسروں تک وہ کنوے کرے. اسی طرح اس کی جو اپنی جو سینس آف پرائڈ اور اس کے اندر ایک میں آتی ہے، مثبت میں، وہ آ جاتی ہے. اس سے اس کو سوسائٹی کو، ملک کو اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ، اس سے ان کو فائدہ ہونا چاہیے. تاکہ وہ نہیں ہے کہ بس اپنے جیسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی خود غرضی میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے اتنا کچھ. تو یہ ایک چیزیں، یہ اس میں اب اس ذمہ داری اور ایک اتھارٹی، اس کا ایک توازن آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایک بڑا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر اس عمر میں ایسا نہیں ہوگا تو اس وقت پھر اس میں ایک اس کو غریب الخیالی اور احساس کمتری اور اپنے آپ کو دوسروں سے نیچا اپنی نظر میں ہو جائے گا. اور وہ ایک ورنہ تو پرائڈ ہوگا اور نہیں اس میں پھر ایک اس میں مایوسی اور ناامیدی ہوگی. اب 8ویں سٹیج اس نے کہا کہ یہ وہ سٹیج ہے جو 60 سال سے آگے قبر تک جاتی ہے. یہ ایسی عمر ہے جس میں انسان جو اس نے دنیا میں کرنا ہوتا ہے، وہ محنت کی ہوتی ہے، وہ سب کچھ وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے. اب وہ سوچتا ہے بیک کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا اچھا کیا. یعنی وہ اپنی نظروں میں اپنا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. اب جنہوں نے تو اچھے کام کیے دنیا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے اور اس ملک کے لیے، وہ تو ایک فخر اور اس سے بات کریں گے. وہ آ کے ٹی وی پہ شو میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیا. کچھ لوگ جو لوگوں کو سبق پڑھائیں گے، کوئی وہ ویلاگ بنائیں گے، کوئی وہ میڈیا پہ آئیں گے اور اپنی کمیونٹی میں وہ سب کچھ کریں گے. اور وہ ان میں ایک فخر اور ایک امید، فخر ہوگا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے وہ امید دلائیں گے کہ ہاں زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے. اور ایک وہ مطمئن زندگی اور آخری سفر جو مطمئن ان کا ہوگا. اگر نہیں ایسا کیا ہوا تو وہ ایک ناامیدی، مایوسی
پچھتاوے، یہ نہ کرتا، ایسا نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، تو یہ ایک اس کی پھر زندگی ایک دکھوں، تکلیفوں، مایوسیوں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سٹیجز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی اسی طرح اس چند ایک پوائنٹ جو ہر سٹیج پہ ہیں ان پہ تربیت کرنی چاہیے، تاکہ آخری عمر میں آ کے کوئی پچھتاوے کا شکار نہ ہو۔